السلام علیکم۔ تو مجھے نا ایک بہت مزے کی بات سمجھ میں آ رہی تھی، اب یہ آدھی ادھوری ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں نا اس کو چاہا جائے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ جو چاہت ہے وہ بھی ایک انسان نے ہی کرنی ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر انسان خود سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے آپ سے، انسان خود پسند ہوتا ہے، اور وہ خود پسندی بہت مطلب وہ خود پسندی ہم اس شخص کے لیے ختم کرتے ہیں جو ہمیں اپنے سے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے یا ہم اس کو پانا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ بڑا ٹرکی سا فلسفہ ہے، میں اس کے بارے میں 6-7 دن سے سوچ رہی ہوں، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جب ایک انسان کو کوئی دوسرا انسان اچھے سے پیار سے ٹریٹ کرے، محبت سے ٹریٹ کرے، لیکن جو انسان ایک اے نمبر بندہ ہے، اے ہے، اس کو لگے کہ نہیں، میری جو ویلیو ہے وہ بی مجھے اتنا پیار نہیں کر رہا، میری ویلیو بہت زیادہ ہے، اور اگر میں مارکیٹ میں جاؤں تو بی سے زیادہ پیار کرنے والے بندے مجھے اویلیبل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک سوچ ہوتی ہے، لیکن اس میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ہم بی دوبارہ ڈھونڈنے مارکیٹ میں جا رہے ہیں تو بی کے بعد اب سی جب ہم دوبارہ ڈھونڈنے مارکیٹ میں جا رہے ہیں، دوسرا بندہ، تو اس کے ساتھ دوسری علتیں بھی ہوگی، دوسری مشکلیں بھی پڑ سکتی ہیں۔ ایسے نہیں کہ وہ ہمیں اسٹریٹ فارورڈ باہر جاتے ہی دوسرا بندہ تیار ہوگا کہ اچھا بی آپ سے اتنا پیار کرتا ہے، نہیں میں سی ہوں، میں آپ سے زیادہ پیار کروں گا۔ وہی میں نے کہا نا کہ ضروری نہیں ہے کہ سی کو بھی ہم ہی چاہیے، سی کو کوئی اور اچھا لگتا ہوگا۔ تو یہ کچھ ایسا فلسفہ سا میرے دماغ میں آ رہا تھا، کچھ کھچڑی بن رہی تھی کہ ہر انسان جو ہے نا وہ خود پسند ہوتا ہے، ہر انسان، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی اور انسان اتنا زیادہ چاہے، جو چاہے جانے کی جو ایک انسان کے اندر جو کیا ہوتی ہے، نیڈ ہوتی ہے، وہ بہت خطرناک ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ اس چاہے جانے کی نیڈ میں نا ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں اپنے ارد گرد کہ لوگ، آدمی عورتیں دونوں، بہت بہت غلط فیصلے بھی کر لیتے ہیں، اور جن کے رزلٹس جو ہیں وہ ان کے سراؤنڈنگس کے لوگ اور ان کے ساتھ جو کنیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ بھگتتے ہیں۔ وعلیکم جی، تو میں نے کوڈ کریک کر لیا، میں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے جب شادی ہو جاتی تھی اور بچے ہو جاتے تھے تو موسٹلی لوگوں سے ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا تھا، مطلب عورت آدمی سے، کہ اب وہ سارا کچھ کریں گے، مطلب وفادار ہوں گے، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہوتی تھی کہ اب ان کی اپنی زندگی ختم ہو گئی ہے، اور جو ان سے کنیکٹڈ لوگ ہیں، جو ان سے منسلک لوگ ہیں، ان کے اوپر وہ توجہ دیں گے، یعنی سسرال والے اور میاں بیوی آپس میں، اور سب سے امپورٹنٹ بچے۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پیرنٹس بھی اپنے بہن بھائیوں کے لیے بہت امپورٹنس دیتے تھے، لیکن ہمارے لیے، جو بچوں کے لیے نا، وہ سر دھڑ کی بازی جو ہے وہ لگا دیا کرتے تھے۔ اگر مجھے آج بھی کوئی چیز چاہیے، میں پاپا سے کہوں کہ پاپا مجھے یہ چاہیے، تو آپ یقین کریں پاپا ول ڈو اینی تھنگ کہ وہ مجھے وہ اویلیبل کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم نے یہ سب دیکھا تو ہمیں اپنے آپ سے بہت محبت ہے، ٹھیک ہے، اور اب ہمارا رویہ، ہم بھی اپنے بچوں کے لیے سب کچھ اویلیبل کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم اپنے آپ کو کمپرومائز نہیں کرتے، یہ فرق پڑتا ہے۔ اب میں آپ کو دیکھ کے کہتی ہوں نا کہ میری اگر ابو امی کے لیے کوئی چیز لے کے آتے تھی نا، فیوریٹ، مطلب کوئی سوٹ وغیرہ، اور وہ مجھے پسند آ جاتا تھا تو میں وہ لے لیتی تھی کہ یہ مجھے پسند آ گیا، یہ میں سلواؤں گی۔ اب ایسا ہو، نوال کو کچھ پسند آ جائے تو میں کہوں گی نہیں، یہ تمہارے پہننے کا نہیں ہے، یہ میرا ہے، میں پہنوں گی، سمجھ آئی؟ تو یہ فرق آیا ہے ہم لوگوں کی مینٹالٹیز میں، اور یہی جو ہے نا انڈیویجولزم بھی ہے، یعنی اب ہر بندہ اپنے آپ کو، دوسروں کو امپورٹنس دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم دوسروں کو امپورٹنس نہیں دیتے، لیکن ہم اپنے آپ کو بھی امپورٹنس دیتے ہیں۔ اپنے آپ پہ ہم، اگر ہمارے لیے کوئی غلط بات کہے گا تو ہمیں ایز اے انسان، ایز اے انڈیویجول برا لگتا ہے، اور اب ہم جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا خیال رکھتے ہیں، تو اس کو ہمارے بارے میں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔
تو انڈیویجولزم امپورٹنٹ ہے سیلف ہیلنگ کے لیے، آپ کی اپنی ذات کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اب مجھے یاد ہے میری امی جو ہیں وہ ساری زندگی اپنے اوپر انہوں نے کوئی توجہ نہیں چاہیے. جب وہ 40 کی ہو رہی تھیں، میں نے انہیں میرے خیال میں وہ ڈائٹنگ، ہم لوگ سارے موٹے تھے فیملی میں، تو وہ ہمیشہ اپنی جو ہے ڈائٹ کو کنٹرول ہی کرتی رہتی تھیں، اور ہر چیز وہ نہیں کھاتی تھیں کہ اس سے موٹے ہو جائیں گے، اس سے موٹے ہو جائیں گے، اس سے موٹے ہو جائیں گے. کیونکہ پراپر جتنی انفارمیشن ہمیں آج ہے اتنی انفارمیشن اس وقت نہیں تھی. تو وہ بھی میرے خیال میں کمپرومائز کی ہی ایک شکل تھی کہ یہ فلانی چیز جو ہے نا اس کو پسند ہے، اس کو دے دو، میں نہیں کھاؤں گی. میرے خیال میں ایسے نہیں کروں گی. میں آج بھی اگر کوئی چیز تھوڑی ہے تو میں کھا لوں گی، اور میں کہوں گی کہ وہ بچہ ہے، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسے میں کچھ اور بنا دوں گی. تو یہ فرق ہو گیا ہے آج کی جنریشن میں اور پہلے کی جنریشن میں. ہم لوگ جو ہیں تھوڑے سے سیلفش بھی ہیں اپنے پیرنٹس کی نسبت، بلکہ میرے خیال میں اپنے پیرنٹس کی نسبت ہم بہت زیادہ سیلفش ہیں. وہ لوگ اتنے سیلفش نہیں ہوا کرتے تھے.